حامد و مسلین اما بعد، معزز سامعین، جیسا کہ معلوم ہے ملک میں لاک ڈاؤن کی بدترین صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس سے انسانی زندگی مفلوج ہو گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو عبادات ہیں اس کا بھی تعلق مسجدوں سے ہے۔ علماء اکرام نے عارضی طور پر عوام الناس کے لیے مسجدوں میں نہ جانے کا فتویٰ صادر کر دیا ہے۔ وہ صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد آج پہلا جمعہ پڑا، اس کے اندر علماء کی مختلف آراء آئیں اور مختلف قسم کے مسائل سامنے آئے، جس سے قطع نظر اس پر بات نہیں کروں گا میں، لیکن ایک ویڈیو ہمارے سامنے آیا ہے جو مولانا ارسال صاحب کا ہے، جو ردولی سے تعلق رکھتے ہیں، جامعہ مدینہ العلوم رسولی کے وہ نائب عالیہ کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اس جمعہ کے سلسلے میں ایک مسئلے کی صراحت کی ہے، جس کو آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے مسجد سے اذان دے دی جائے اور گھروں میں لوگ نماز پڑھیں اور جمعے کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو جمعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے گھر ہو، چاہے صحرا ہو، چاہے میدان ہو، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کون پڑھائے، تو ہر آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ امام ایک ہو جائے، 3 آدمی اور ہو جائیں، نہیں 3 آدمی ہیں، گھر کی عورتوں کو شامل کر لیں، ماں محرم ہے، محرموں کو شامل کریں، ماں محرم ہے، بیٹی محرم ہے، بہن محرم ہے، سگی بھتیجی محرم ہے، سگی بھانجی محرم ہے، پوتی محرم ہے، نواسی محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، سگی بہو محرم ہے۔ یہ سب محرمات ہیں، ان کو شامل کر لیا جائے۔ 2 لوگ ہیں، ان عورتوں کو شامل کر لیا جائے، 1 ہے اور عورتوں کو شامل کر لیا جائے، مرد آگے رہیں، عورتیں پیچھے رہیں، یہ صف کا تعلق ہے، طریقہ ہے۔ اور ایک آدمی اذان دے دے، امام صاحب ایک کرسی رکھ لیں، اس لیے کہ ممبر گھر میں ہوتا نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ جائیں، خطبہ نہیں آتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں پہلے کھڑے ہو کر، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں۔ جو مولانا نے اس ویڈیو میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں تک تو مسئلہ درست ہے کہ میں مولانا کی بات کو عنوان یہاں پر نقل کر دیتا ہوں۔ مولانا نے اس ویڈیو میں فرمایا ہے کہ نماز جمعہ گھر میں پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو جمعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، گھر ہو یا صحرا یا میدان، امام ایک ہو جائے، 3 آدمی اور ہو جائے تو جمعہ کا قیام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے مولانا نے جو بات فرمائی ہے، نہیں 3 آدمی ہے تو گھر کی عورتوں کو شامل کر لیں، پھر محرمات کی جو تفصیل بیان کی ہے، بیٹی ہو، پوتی ہو، ایک لمبی تفصیل بیان کی ہے، ان کے ساتھ مرد امام بن جائے اور ان کو کرسی وغیرہ رکھ کر کے خطبے کے ساتھ ان کو جماعت سے نماز پڑھا دے، تو ایسی صورت میں نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جمعہ کے قیام کے لیے شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں، اس کے بعد 3 آدمیوں کے بعد عورتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر 3 آدمی میسر نہیں ہے، گھر میں ایک ہی آدمی ہے اور وہ گھر کی محرمات کو جمع کر کے اگر نماز پڑھا دیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ الدرالمختار و حاشیہ ابن عابدین یعنی رد المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 پر ہے، والسادس الجماعہ واقلها 3 رجال ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة سوى الإمام بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص فسعوا إلى ذكر الله۔ یہ اس عبارت سے معلوم ہوا ثلاثة رجال کہ 3 آدمی ہوں، اور دیگر کتب فقہ و فتاوی میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر بچہ ہو یا عورت، اس کے ساتھ جب تک 3 آدمیوں کی مقدار پوری نہیں ہوگی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا بعض لوگوں نے اس ویڈیو کو بھیج کر کے مجھے مسئلہ معلوم کیا کہ ہم نے اس طرح سے کیا ہے، اب اس کا مسئلہ یہ بتائیں ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر جن لوگوں نے گھر میں ایک مرد اور باقی محرمات کو جمع کر کے امامت کی ہے یا نماز پڑھائی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، نماز واجب الاعادہ ہے۔ مولانا جو پہلے بات کہی ہے کہ ایک امام ہو اور 3 لوگ اس کے علاوہ ہوں، کہیں بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اس کے بعد محرمات کے ساتھ جو مولانا نے تفصیل باقی بعد میں بتائی ہے اور نیچے تفصیل کرتے چلے آئے ہیں، 3 مردوں کے علاوہ والے جزیات وہ کس وجہ سے انہوں نے بیان کیے ہے۔ ممکن ہے کہ ساون یہ غلطی ہو گئی ہو، یہ مسئلہ غلط ہے، درست نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ تمام کتب فقہ و فتاوی میں اس کی صراحت مذکور ہے۔ اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس مولانا کا ویڈیو پہنچا ہے